فصل نمبر 51 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و غزوات میں اسوہ حسنہ۔ جہاد چونکہ اسلام کا ایک اعلیٰ و عظیم الشان مسئلہ ہے اور مجاہدین جنت میں بلند تر مقامات پر فائز ہوں گے اور دنیا میں بھی ان کی سربلندی ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ہر قسم میں بنفس نفیس حصہ لیا اور اللہ کی راہ میں دل و جان، دعوت و بیان، سیف و سنان، غرض ہر چیز کے ذریعے سے جہاد فرمایا اور آپ کے تمام اوقات جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف تھے، اس لیے آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قابل قدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرتے ہی جہاد کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان سے خوب جہاد کیجیے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جہاد بالبیان کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا کہ انہیں دلیل دی جائے، یعنی جہاد بالحجہ کیا جائے، جو کفار سے جہاد کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ یہ جہاد امت کی خواص اور وارثان رسول کا حصہ ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور اس راہ میں انہی کی مدد ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ چونکہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ شدید معارضت کے موقع پر حق بات کہی جائے، جیسے جابر و ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا جس سے ایذا کا خطرہ بھی ہو۔ اس قسم کی جہاد میں انبیاء کرام کا حصہ کافی ہوتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کامل اور اعلیٰ ترین مجاہد تھے۔ نیز اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کیا جانے والا خارجی جہاد بندے کے داخلی جہاد نفس کی فرع اور شاخ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی ذات و نفس سے جہاد کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاد بالنفس جہاد بالعدو پر مقدم ہے۔ یہ دونوں دشمن ہیں اور بندے کو ان دونوں سے جہاد کرنے کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا دشمن بھی سامنے کھڑا ہے، اس سے جہاد کیے بغیر ان دونوں کا مقابلہ کرنا بھی محال ہے، اور وہ تیسرا بندے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنے سے باز رکھنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور وہ دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم اسے دشمن سمجھو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ چنانچہ اسے دشمن سمجھنے کا حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری وسعت اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح یہ تین دشمن ہیں جن سے بندے کو جنگ کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک آزمائش ہے، اور بندے کو ان کے مقابلے کی قوت اور مدد بھی دی گئی ہے، اور فریقین میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمایا گیا ہے، اور بعض کے لیے فتنہ ہے تاکہ ان کے حالات و معاملات کا امتحان ہو سکے۔ چنانچہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، عقل اور قوت سے نوازا ہے اور ان کے لیے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء کرام کی بعثت کی اور اپنے فرشتوں سے نصرت فرمائی۔ دشمنوں سے جنگ کے دوران جو چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے اسے مطلع فرمایا اور ان کو بتایا کہ اگر اس کی اطاعت کرتے رہیں گے تو اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوتے رہیں گے، اگر اس کی اطاعت سے روگردانی کریں گے تو دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیں گے، اور ایسی صورت میں بھی مایوسی کی چندہ ضرورت نہیں بلکہ صبر و استقامت سے ان زخموں کا بھی مداوا کیا جا سکتا ہے اور دشمن پر غالب ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ نیکوکاروں اور پرہیزگاروں اور صبر کرنے والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ ذات پاک مومنین کی اس وقت مدافعت اور نصرت کرتی ہے جب وہ اپنی آپ مدافعت سے عاجز اور قاصر ہو جاتے ہیں،
اور اس کی نصرت اور مدافعت سے وہ فتح یاب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن انہیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ یہ مدافعت ان کے ایمان و یقین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ایمان قوی ہوگا تو مدافعت بھی قوی ہوگی۔ اس میں جو بلائی پائے تو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور جو بلائی کے علاوہ کچھ اور دیکھے تو صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کرے، جس طرح کہ ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اسے یاد کرے، فراموش نہ کرے، اس کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا یہ حق ہے کہ بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے تاکہ اس کا قلب، زبان اور تمام جوارح اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائے، بلکہ ہمتاً اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اپنی ذات کا نہ رہے۔ شیطان کے ساتھ جہاد کی صورت یہ ہے کہ اس کے وعدے کی تکذیب کی جائے، اس کی حکم کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ وہ جھوٹی امیدیں دلاتا اور غلط تمنائیں دکھاتا ہے، محتاجی کی طرف لے جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کراتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور ہدایت و ایمانی اخلاقیات سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں جہادوں سے بندے کے اندر ایک قوت و ہمت پیدا ہو جائے گی، جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ قلبی، لسانی، مالی اور جسمانی جہاد کر سکے گا، جس کا مقصد اعلائی کلمت اللہ ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں سلف صالحین کی مختلف تعبیرات اور توضیحات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہاد نام ہے پوری قوت صرف کر دینے کا۔ اللہ جل شانہ کے متعلق کسی طرح کی ملامت سے خائف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ نفس اور خواہشات کے ساتھ مقابلے کا نام جہاد ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی رائے درست نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آیتیں جن میں جہاد اور تقوی کے سلسلے میں حق تقاتہ و حق جہادہ مذکور ہے، منسوخ ہے، کیونکہ بندہ ضعیف اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ کما حقہ تقوی اور جہاد کرنے کی طاقت ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ بندوں کے حالات کے مختلف ہونے سے بھی اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ غور کریں کہ کس طرح اس حکم کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا اور دین کے سلسلے میں تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ آیت میں حرج سے تنگی مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، تو دین میں آسانی سے مراد عقیدہ، توحید اور عمل میں آسانی مراد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دین، روزی، عفو اور مغفرت کے سلسلے میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیا ہے، اور جب تک جسم میں جان ہو توبہ کا موقع ہے، ہر برائی کا کفارہ ہے، حرام کے بدلے میں حلال چیز ہے، ہر تنگی سے پہلے اور بعد میں آسانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی بندوں کو طاقت نہ ہو۔ فصل نمبر 52، جہاد کے درجات و مراتب۔ اس وضاحت کے بعد یہ جان لینا چاہیے کہ جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، نفس سے جہاد۔ پوائنٹ سیکنڈ، جہاد شیطان سے جہاد۔ پوائنٹ تھرڈ، کفار اور منافقین سے جہاد۔ پوائنٹ فورتھ، جہاد ارباب الظلم والمنکرات والبدع۔ پوائنٹ فرسٹ، جہاد نفس کی 4 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ ہدایت اور دین حق کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش اور نفس کو اس کی جستجو پر مجبور کیا جائے۔ دوسرے، تحصیل علم کے بعد عمل کے لیے نفس پر جبر اور اس سے جہاد کرے۔ تیسرے، دعوت حق میں مصروف ہونا، ورنہ صاحب حق ان بدبختوں میں گنا جائے گا۔
ورنہ صاحب حق ان بدبختوں میں گنا جائے گا جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ چوتھی، دعوت کی راہ میں جو مصائب و آلام پیش آئے انہیں صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے نفس کو آمادہ کرنا۔ جس خوش نصیب نے جہاد نفس کے یہ چاروں مرحلے کامیابی سے طے کر لیے، ربانی ہو گیا، کیونکہ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ربانی نہیں بن سکتا جب تک حق کو نہ پہچان سکے، اس پر عمل نہ کرے اور دوسرے کو بھی نہ سکھلائے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت نہ دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شیطان سے جہاد کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ شیطان ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اس معرکہ میں اس سے دست و گریبان ہونا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جن فاسد ارادوں اور شہوتوں کی تلقین ہوتی ہے، ان کے رد کرنے میں جدوجہد کرنا۔ پہلے درجے میں کامیابی یقین سے حاصل ہوتی ہے اور دوسرے درجے میں کامرانی صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور بنا دیے ہم نے ان میں سے امام جو راہ چلاتے ہمارے حکم سے، کیونکہ انہوں نے صبر و استقامت دکھائی اور یقین کرتے رہے ہماری نشانیوں پر۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 24۔ پوائنٹ تھرڈ، منافقین و کفار سے جہاد کے بھی چار درجے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، قلب سے۔ پوائنٹ سیکنڈ، زبان سے۔ پوائنٹ تھرڈ، مال سے۔ پوائنٹ فورتھ، جان سے۔ کفار کے ساتھ جہاد کو ہاتھ کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کو زبان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ظالمین اور اہل بدعت و منکرات سے جہاد کے صرف تین درجے ہیں۔ پہلا ہاتھ کے ذریعے اگر قدرت ہو، دوسرا زبان کے ذریعے جبکہ پہلی صورت ممکن نہ ہو، تیسرا دل کے ذریعے جبکہ سابقہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو۔ اس طرح مجموعی طور پر جہاد کی 13 قسمیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی جہاد کے بغیر یا کم از کم اس کی تمنا کیے بغیر مر جائے، اس کی موت نفاق کے ایک حصہ پر ہوئی۔ جہاد ہجرت سے مکمل ہوتا ہے اور ہجرت و جہاد دونوں ایمان کے ساتھ صحیح و مکمل ہوتے ہیں۔ جہاد کی ان تمام قسموں کی توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو رحمت الہی کے امیدوار اور قرب باری تعالیٰ کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218۔ جس طرح ہر شخص پر ایمان فرض ہے، اسی طرح دو طرح کی ہجرتیں ہمہ وقت فرض ہیں۔ ایک ہجرت اللہ کی طرف بذریعہ اخلاص اور دوسری ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بذریعہ اتباع۔ اسی طرح نفس کے اور شیطان کے ساتھ جہاد بھی فرض عین ہے، کوئی بشر بھی اس سے مستثنیٰ نہیں اور کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ کفار و منافقین سے جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ، اگر ضرورت کے مطابق لوگ اس میں مشغول رہے تو۔ فصل نمبر 53، جہاد میں مومن کامل کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل ترین انسان وہ ہے جو جہاد کی ان تمام قسموں اور مرتبوں میں کامل ترین اترے۔ پھر کمال کے بھی درجے ہیں، بعض معمولی ہیں، بعض بلند ہے، بعض بلند تر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ جہاد کی ان سب قسموں میں بلند ترین درجہ حاصل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ تمام انسانوں سے افضل و اشرف تھے۔ آپ بعثت کے وقت سے وفات کے دن تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں پورا جہاد کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی کر اور کپڑوں کو پاک کر۔ سورۃ المدثر آیت نمبر
1 تا 4۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے فی الفور آمادہ اور کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دینے لگے۔ لوگوں کو دعوت حق دینے میں شب و روز خاموشی سے اور علی اعلان مشغول ہو گئے۔ پھر جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے کھول کر بیان کریں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ تو اس وقت آپ اعلانیہ طور پر دعوت دین دینے لگے اور کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کا اعلان شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے چھوٹے، آزاد و غلام، مرد و عورت، جن و انس، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کے دین کی دعوت دی۔ کفار نے جب دیکھا کہ ان کے آبائی دین کی برملا مذمت ہو رہی ہے تو غیظ و غضب سے بھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیردان اسلام کو سخت سے سخت تکلیفیں دینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسکین دی کہ گھبرانے اور مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے کہ جھٹلائے گئے اور گوناگوں مسائب میں مبتلا کیے گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تمہیں بھی وہی کہا جا رہا ہے جو تم سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 43۔ اور ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے انسان اور جن کے شیاطین سے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ اسی طرح جب ان سے پہلوں کے پاس رسول پہنچا تو انہوں نے اسے یا تو ساحر بتایا یا مجنون کہا۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بلکہ وہ سرکش قوم ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 52-53۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بتایا کہ گزشتہ انبیاء کرام کی زندگی میں آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں اسی طرح داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلے لوگوں پر گزرے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ انہیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1-2۔ اور فرمایا اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10۔ انسان کو چاہیے کہ ان آیات کا سیاق اور ان میں بیان کردہ احکام اور عبرتوں کے خزانے دیکھے، کیونکہ جب انسان کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو دو باتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک یہ کہ کسی نے کہا ہم ایمان لائے اور کسی نے کہا ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ کفر اور برائیوں پر جم گئے۔ اب جس نے آمنا کہا کہ ہم ایمان لائے، پروردگار نے ان کا امتحان لیا، اس کی آزمائش کی، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے اسے فتنوں میں مبتلا کر دیا، اور جس نے کفر اور انکار کیا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے گا اور اس پر سبقت لے جائے گا۔ جو شخص رسولوں پر ایمان لائے گا اسے دشمنوں کی
طرف سے مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا اور اس طرح اس کی آزمائش ہوگی، لیکن جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا اسے دنیا و آخرت میں سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو تکلیف کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومن کو ابتدا میں تکلیف ہوگی، پھر دنیا و آخرت دونوں جگہ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، اور ایمان سے منہ پھیرنے والے کو شروع میں لذت ملے گی، پھر اسے دائمی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کے لیے کیا بات بہتر ہے، وہ سطوت حاصل کرے یا ابتلا میں رہے؟ آپ نے فرمایا تب تک اسے تسلط حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اس امتحان ابتلا میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام کو ابتلا میں ڈالا، آخر جب انہوں نے صبر کیا تو انہیں سطوت حاصل ہوئی۔ اس لیے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ وہ دکھوں سے ضرور ہی محفوظ رہے گا۔ مصائب اور آلام میں مبتلا لوگوں کی عقلوں میں بھی تفاوت ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس نے تھوڑے سے ختم ہو جانے والے دکھ کے عوض طویل ترین اور دائمی دکھ کو بیچ دیا، اور سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے طویل ترین اور دائمی دکھ مول لے کر تھوڑا سا ختم ہو جانے والا دکھ بیچ دیا۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان ایسی صورت کیوں پسند کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقد اور ادھار کا معاملہ ہے۔ نفس ہمیشہ سامنے کی چیز پر جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم عجلت والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 20-21۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ فوری ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 27۔ ایسا ہر شخص کو پیش آتا ہے، اس لیے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے اور وہ اس سے اپنے ارادوں کی موافقت چاہتے ہیں، اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے عذاب اور تکلیف دیتے ہیں، اور اگر وہ ان کی مرضی کا ساتھ دیتا ہے تو خود عذاب اور تکلیف محسوس کرتا ہے، کبھی ان کی طرف سے کبھی دوسروں کی طرف سے۔ جس طرح کہ کوئی دیندار اور متقی آدمی فاسقوں اور فاجروں کے درمیان آ جائے جو اس کی موافقت کے بغیر فسق و فجور نہ کر سکے، اب اگر وہ موافقت کرے تو ابتدا میں ان کے شر سے محفوظ رہے گا، پھر وہ لوگ اس کے ساتھ توہین و تکلیف کا وہی معاملہ شروع کر دیں گے جس سے بچنے کے لیے اس نے ابتدا میں ان کی موافقت کی تھی، اور اگر توہین کا یہ معاملہ وہ خود نہ کریں گے تو کوئی دوسرا ایسا کرے گا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول پر عمل کیا جائے جسے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، لوگوں کو ناراض کر کے جو اللہ کو خوش کرے گا اس کی کفایت اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا اسے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کے احوال پر غور کرنے سے ان لوگوں میں اس کی بکثرت مثالیں ملیں گی جو لوگ حکمرانوں اور اہل بدعت کی مدد ان کی سزاؤں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نفس کے شرور و فتن سے بچا لے گا۔ وہ شخص حرام کی موافقت نہ کر کے ان کے ظلم و ستم کو صبر و استقامت سے سہے گا اور دنیا و آخرت میں اچھے انجام سے نوازا جائے گا، جس طرح کہ علماء کرام اور ان کے پیروکار اچھے انجام کے مستحق ہوئے۔ چونکہ مصائب و آلام سے پوری طرح چھٹکارا ممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی جنہوں نے دائمی اور بڑی تکلیف کے بدلے میں معمولی اور عارضی تکلیف کو اختیار کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 5۔ یعنی عارضی تکلیف کا ایک وقت ہے جو اللہ کی ملاقات سے ختم ہو جائے گا اور اس سے بندہ کو بے
حساب لذت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اس ملاقات کی انتہائی قوی امید دلائی ہے تاکہ اس کے شوق میں بندہ یہاں کی تکلیف کو برداشت کر لے، بلکہ بعض لوگوں کو تو اس کا اشتیاق اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کا احساس نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات کے شوق کا سوال کیا، اور یہ شوق و ذوق بڑی نعمتوں میں سے ہے، لیکن اس نعمت کے لیے بطور سبب کچھ اقوال و اعمال ہے جن سے اس نعمت کا حصول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اقوال کو سنتا اور اعمال کو جانتا ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نعمت کا اہل کون ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ اسی طرح لہٰذا جب بندہ سے کوئی نعمت فوت ہو جائے تو اسے اپنے لیے یہ آیت پڑھنا چاہیے، الیس اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِینَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دوسری تسلی یہ دی کہ اللہ کی راہ میں ان کا جہاد ان کے لیے ہے، ورنہ اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس طرح جہاد کا فائدہ خود بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ اس جہاد کی وجہ سے ان کو صالحین کی جماعت میں شامل کرے گا۔ مزید اس شخص کا حال بتایا جو بغیر بصیرت کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کو اللہ کے اس عذاب کی طرح سمجھتا ہے جس سے بچنے کے لیے مومن ایمان لاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں، حالانکہ اس کے سینے میں نفاق چھپا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کا ضرور امتحان لے تاکہ اس کے ذریعے پاک اور ناپاک کا امتیاز ہو جائے، کیونکہ نفس اصل کے لحاظ سے جاہل اور ظالم ہے، اور ظلم و جہالت کے باعث اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی صفائی کی جائے۔ اگر اس گھر سے صفائی و طہارت کے ساتھ نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ جہنم کی بھٹی میں جانا پڑے گا، اور جب بندہ وہاں